آڈیو کہانی وہ میرا نہ تھا، تحریر و آواز عظمیٰ احمد۔ پھوپھی اماں نے مجھے ابا جی سے مانگ لیا تھا اور میں شرمائی جب فراز کو ذہن میں لاتی تو مزید شرما جاتی۔ خیر وہ دن بھی آیا کہ میں ابا جی کی دہلیز چھوڑ کر فراز کے ہمراہ رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شروع کے دن حسین تھے، مگر چند ماہ بعد ہی جانے کیا ہوا کہ فراز کو دوسرے ملک جانے کی سوچی۔ بہت اونچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان جھمیلوں میں وہ بھول گئے کہ میں کس قدر پریشان ہو جاؤں گی ان کے بغیر۔ خیر ان کی کوششیں رنگ لائیں، وہ باہر جا رہے تھے۔ میں روتی بلکتی رہی مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پھوپھی اماں نے مجھے خود سے لگا کر حوصلہ دیا کہ سفینہ میں ساتھ ہوں، تو اکیلی نہیں میری بچی۔ ان کے جانے کے بعد 6 مہینے بعد ہی ماں گل دنیا میں آئی۔ میں خوش تھی کہ اداسی ختم ہوئی، میں مصروف ہو گئی۔ فراز سال بھر بعد پاکستان آئے ضرور، مگر صرف 1 ہفتے کے لیے۔ بس اماں کو دیکھنے کو بے چین ہو رہے تھے۔ زندگی پھر سے اداس ہوئی، مگر میں امید سے ہو گئی۔ شیزا گڑیا سی دنیا میں آئی تو ماں گل کو کھیلنے کو کھلونا مل گیا ہو جیسے۔ پھر کچھ عرصہ بعد خبر ملی کہ فراز نے وہاں شادی کر لی ہے۔ میں جس کرب سے گزری یہ میں ہی جانتی ہوں، مگر 2 معصوم بچیوں کو دیکھ کر اپنے دکھ کو بھلا دیا۔ گزرتا وقت بہت کچھ پیچھے چھوڑ آیا۔ بچیاں جوان ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں اطلاع ملی کہ فراز پاکستان آ رہے ہیں۔ جب فراز گھر میں داخل ہوئے تو پھوپھی اماں نے بیٹے کو جی بھر دیکھ لینے کے بعد ان سے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، جیسے فراز کو جتانا چاہ رہی ہوں کہ میں تجھ سے ناراض ہوں بیٹا۔ فراز دوڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے۔ ماں ایسے تو نہ کریں، میرا آپ کے سوا ہے ہی کون؟ وہ غصے میں بولی۔ کیوں فراز؟ سفینہ کو بھول گئے کیا جسے بیاہ کر لائے تھے؟ اور یہ بچے کس کے ہیں کہ جن کو تم چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ جی اماں آپ ٹھیک کہتی ہو، فراز روئے جا رہے تھے مگر ماں کی خفگی بجا تھی۔ سویرا یہ سب دیکھ کر کمرے کے کونے میں چھپ گئی تھی جیسے سہم گئی ہو۔ شیزا باپ کو آنکھوں کے سامنے پا کر غصہ بھول کر انہیں تکے جا رہی تھی۔ ماں گل ماں کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی جیسے اس کا ذہن یہ سب کچھ قبول کرنے سے قاصر ہو۔ خیر فینا نے سوتن اور اپنے میاں فراز کے لیے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ دل چاہے دکھ سے پھٹا جا رہا تھا مگر چہرہ زرد تھا۔ فراز نے ایک نظر سفینہ کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ بہت جلد بوڑھی ہو گئی ہے۔ وہ جانتا تھا یہ دکھ تو اسی کے دین ہے کہ سفینہ آج یوں دکھتی ہے۔ فراز اور اس کی بیوی کے لیے کمرہ سیٹ کیا تھا، وہ وہاں جا کر لیٹ گئے تھے اور سفینہ اپنے سرتاج کو یوں اس عورت کے پاس چھوڑ کے آئی تھی جیسے کوئی قیمتی چیز گوا آئی ہو۔ سفینہ کے دل میں دعائیں تھیں، یا اللہ مجھے حوصلہ دے، میرے ساتھ رہنا اللہ، میرا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ آنسو جیسے اندر ہی گر رہے تھے۔ فراز نئی بیوی میں اس قدر گم تھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پاکستان میں پہلی بیوی کے پاس ہے جو ہر لمحہ ٹوٹ کر بکھر رہی ہے۔ اماں جب سفینہ کی یہ حالت دیکھتی تو خود کو مجرم تصور کرتی۔ وہی تو رشتہ لے کر گئی تھی بھائی کے در پر کہ رشتہ لے کر جاؤں گی، اور آج یہ دن دیکھنا تھا کہ حد ہی ہو گئی۔ سفینہ کو سوتن کے لیے پراٹھے بناتی دیکھتی تو ہول جاتی۔ یا اللہ میری بیٹی کو صبر دے، ان نے بیٹوں سے بڑھ کر بہو کو دل میں بسا رکھا تھا۔ فراز کی بے اتنائیوں کو دیکھتے سفینہ کا جیسے حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ فراز کا پاکستان آنے کا مقصد ماں گل کی شادی تھی، مگر ماں گل دن بدن چپ ہوتی جا رہی تھی۔ ماں لاکھ دلار پیار کرتی مگر وہ تو جیسے ہمہ وقت خلاؤں میں ہورا کرتی۔ شیزا ان سب باتوں سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں خوش تھی۔ آج وہ ساتھ والی ٹومی کا کلا کما کرنا چاہتی تھی۔ ٹومی مسز امتیاز کا لاڈلا کتا تھا مگر اس کے بھونکنے سے شیزا بہت ڈسٹرب تھی۔ جبھی تو نیند کی گولیوں میں لپٹا گوشت ٹومی کو کھلا دیا، وہ بھی بے پرواہی سے منٹ میں چٹ کر گیا تھا۔ پھر 2 دن تک نشے میں سوتا رہا۔ کم از کم شیزا کو تو سکون ملا تھا۔ اب شیزا اس چکر میں تھی کہ مسز بٹ کے امرود پیڑ سے کیسے توڑے۔ اس ترکیب پر عمل کرنے کے لیے اس نے 50 روپے دے کر سلیم کو آمادہ کیا تھا۔ سلیم منٹ میں تیار ہو گیا تھا کہ 50 روپے میں 2 پتنگیں تو آ ہی جائیں گی۔ سلیم کو بس چوکیداری کرنی تھی، پیڑ پر تو شیزا ہی کو چڑھنا تھا۔ خوش قسمتی سے مسز بٹ آج گھر پر نہیں تھی، مطلب منصوبے پر آسانی سے عمل ہو سکتا تھا۔ شیزا پیڑ پر چڑھی مگر اچانک سلیم کی سیٹی پر تیزی سے اترتے ہوئے پیڑ پر سے گر گئی۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور محترمہ شیزا صاحبہ زمین پر آ رہی۔ پھر کیا تھا مسز بٹ نے وہ سنائی کہ خدا کی پناہ۔ سلیم تو فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ مسز بٹ کا اکلوتا بیٹا
سرمد شیزا کی انہی حرکتوں پر دل ہار بیٹھا تھا، یعنی محبت ہو گئی تھی اسے شیزا سے۔ اب سرمد نے جو شیزا کو ہاتھ پاؤں پکڑے روتے دیکھا تو فوراً جھک کر حال احوال پوچھنے لگا۔ محترمہ، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس کڑی دوپہر میں پیڑ کا سایہ لینے اوپر چڑھی تھی؟ اور شیزا تکلیف سے کراہتے ہوئے حد درجہ شرمندہ ہو گئی۔ سرمد کی مسکراہٹ نے تو اسے اور جلا ڈالا تھا، مگر مس شیزا کی شرارتوں میں فرق نہ آیا تھا۔ ادھر فراز نے اپنے دوست کے بیٹے سے ماں گل کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ سفینہ کو بس خبر دی جا رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی بات پکی کر دی گئی ہے، اب وہ شادی کی تیاریاں کرے گا۔ سفینہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی یہ سب سن کر، مگر فراز کا حکم بجا لانا ضروری تھا۔ ماں گل کی حالت پہ فراز بے خبر ہے، وہ ڈپریشن کی مریض بن گئی ہے باپ کی وجہ سے۔ اب ان حالات میں ماں گل پر شادی کی ذمہ داری ڈال دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ سوچے جا رہی تھی اور آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں کی پتلیوں سے نکل کر رخساروں سے گردن بھگو رہے تھے، مگر بس چپ تھی، ہر بات پہ چپ، صبر۔ ہاں، یہی تو کیا تھا اب تک سفینہ نے۔ خیر، سفینہ شیزا کو لے کر مارکیٹ کے چکر لگاتی رہی اور خریداری کرتی رہی۔ معقول اپنی خیالی دنیا میں ہی کھوئی رہتی کہ اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ معقول رخصتی پر وہ روئی کہ سب حیران تھے کہ یہ آنسو کہاں سنبھال رکھے تھے، یہ کون سے دکھ تھے اس کے اندر جو طوفان بن کر سب جل تھل کر گئے تھے۔ فراز ولیمے پہ نہ آئے تھے کہ ان کی ٹکٹ تھی واپسی کی، جو آگے کروانے پر بھی نہ ہو سکی تھی۔ گھر والوں کو ایک بار پھر سے اداس کر کے چلے گئے تھے۔ شیزا ان سب کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی رہی مگر ان کی چپ نہ ٹوٹتی۔ ادھر سرمد شیزا کی راہ تکا کرتا مگر اس کی مصروفیات ختم ہی نہ ہوتی۔ شیزا آج کل جانے جاب کے چکر میں تھی، سرمد نے اس کی خاطر مدد کی تھی۔ شیزا کو ایک امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی میں جاب مل گئی تھی، وہ اس افسردہ ماحول سے نکلنا چاہتی تھی اور نکل گئی تھی۔ سرمد نے لمحہ لمحہ ساتھ دیا، شیزا کا بہت خیال رکھتا۔ سرمد کی والدہ یہ سب دیکھ رہی تھیں مگر وہ بیٹی کی خوشی میں خوش تھیں۔ انہیں بھی نٹکھٹ سے شیزا بہت بھاتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کے گھر کا سونا پن شیزا دور کر دے، مگر شیزا گھر کے مسائل میں الجھی پڑی تھی۔ ماں گل کی ذہنی حالت افسوسناک حد تک بگڑ چکی تھی اور جب دادی کا سایہ سر سے اٹھا تو گویا سفینہ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ماں گل تو حواسوں میں نہ تھی مگر شیزا نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ سرمد نے آگے بڑھ کر سفینہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ماں جی میں ہوں آپ کے ساتھ، نہ پریشان ہوں، اور اپنے ہاتھوں سے سفینہ کے آنسو پوچھے۔ وقت پر لگا کر اڑا کہ ایک دن اچانک خبر ملی کہ فراز کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا ہے۔ جب سرمد نے کوشش کی کہ ڈیڈ باڈی پاکستان منگوا لی جائے مگر وہاں فراز کی بیوی نے اس کی باڈی دینے سے انکار کر دیا۔ سفینہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی اور سوچ رہی تھی کہ وہ تو اس دن ہی بیوہ ہو گئی تھی جس روز فراز نے دوسری شادی رچائی تھی۔ وہ اتنی بدنصیب کہ شوہر کا آخری دیدار نہ کر سکی۔ اس جیسی خرما نصیب کون ہوگی؟ بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے تھے، شیزا مسز سرمد بن گئی تھی اور شیزا نے ماں کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ تنہائی اس کا مقدر تھی اور مقدروں سے کون لڑا ہے؟